سے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ امام حسین نے خود فرمایا انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جدی، میں یہ جو خون دے رہا ہوں، یہ جو قربانی دے رہا ہوں، یہ دنیا کا سب سے بہترین گھرانہ قربان کر رہا ہوں، وہ صرف اس لیے کہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے زندہ ہو، قوم میں اصلاح ہو، انسانی اقدار پھر سے زندہ ہو، انسانی اخلاق عروج پائے، معراج کرے، بہتری آئے، حق کی طرفداری ہو، باطل کی مخالفت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی دنیا، معاشرہ، اخلاقیات، سیرت پھر سے زندہ ہو۔ تو ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے، جس ہدف کے لیے امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی، اس بڑے گھرانے کو قربان کیا، اپنے ساتھیوں کو قربان کیا، اس ہدف کے لیے ہم کوشاں رہے، اس ہدف کو زندہ رکھیں۔ وہ ایل جی ایڈمنسٹریشن خود دے گی، مگر میں آپ کے ذریعے گزارش کروں گا، ہم سب ان ایڈمنسٹریشنز کو چھوڑ کے، گورنمنٹ کو چھوڑ کے، 10 محرم کا جلوس جہاں سے برآمد ہوتا تھا، آبی گزر سے لے کے زڑی بل تک، جتنی بھی آبادی ہے، ہم سب ایک ہو کر کوشش کریں کہ وہ جلوس پھر سے برآمد ہو، اور ہم خود وہ جلوس نکالیں۔ اسی طرح سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، زڑی بل سے لے کے آبی گزر تک جتنی بھی آبادی ہے، اس سے باہر بھی جتنی بھی آبادی ہے، جس طرح ہم جلوس کے لیے کوشش کریں، اسی طرح سے ہم جامع مسجد کی آزادی کے لیے بھی کوشش کریں۔ اس پہ جو تالے لگائے جاتے ہیں، اس پہ جو قدغن لگائی جاتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جلوس کے ساتھ ساتھ اس ساری آبادی کو مل کر جلوس کے لیے بھی کوشش کرے، اور جامع مسجد پہ وہ قدغن نہ لگائی جائے، تالے نہ لگایا جائے، وہ آزادانہ طور پہ اپنی خدمات دے سکے، وہاں سے اس مسجد میں عبادت ہو سکے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ کل بھی بات کی تھی، پولیس ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی، ٹویٹ کے ذریعے بھی بات کی۔ فلسطین کا معاملہ جو ہے، فلسطین کی حمایت اس ملک کی سٹیٹڈ پالیسی ہے، یہ ہماری فورن پالیسی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس قانون کی حیثیت سے، کس قانون کے جواز سے جو ہماری سٹیٹڈ پالیسی ہے اس کو ایکسپریس کرنا، اگر لوگ سڑکوں پہ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں، اس کو کیسے جرم مانا جاتا ہے؟ تو یہ کنفیوژن ہے ان کے درمیان۔ بہتر ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو، کل کچھ لڑکوں کو رہا کیا گیا تھا، باقی جتنے بھی لڑکے ہیں، جتنے بھی ابھی تک بند ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اس پابندی سے فلسطین کی حمایت بند نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ فلسطین اور وہاں کے مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں۔ 21 میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، جب ہم رہا ہوئے 2019 کے بعد، جب ہم رہا ہوئے، اور جب پہلی انٹریکشن تھی میری پارٹی کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، میں نے تبھی پریڈکٹ کیا، اگر آپ اس تقریر کو نکال پائے، کہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے، یو ٹی گورنمنٹ، سو کالڈ یو ٹی گورنمنٹ جو ہے، اس کو ربر سٹیمپ بنایا جائے گا، وہ سارے اختیارات، ویٹو پاور دیا جائے گا ایل جی کو۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ اس سمت میں اور زیادہ کام کیا گیا۔ ری آرگنائزیشن ایکٹ اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھا ہو، اس میں پارلیمنٹ میں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سیکریٹری، ہوم منسٹری میں بیٹھا ہوا ایک سیکریٹری کوئی بھی امینڈمنٹ کبھی بھی نکال سکتا ہے۔ تو ہمیں پہلے کوشش کرنی ہے کہ اس اسٹیٹ کی، اس اسمبلی کو، اس انسٹیٹیوشن کو واپس بحال کیا جائے، پھر اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اس رکھتے نہیں ہوں جیسے لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کا پلیٹ فارم کیا ہے۔ ان کا پلیٹ فارم بی جے پی ہے، جو الیکشن کے دوران انہوں نے فخر سے کہا کہ میں بی جے پی کا ہوں اور بی جے پی میری ہے، میں چاہتا ہوں بی جے پی کی حمایت کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ بی جے پی میری حمایت کرے۔ بی جے پی نے بھی کہا کہ الطاف بخاری اور جیسے لوگ ہماری طرف سے الیکشن لڑے۔ اب لوگوں نے جب ان کی ضمانتیں ضبط کی، ان کی اس حقیقت اور اس بددیانتی کے لیے، قومی بددیانتی کے لیے ان کی ضمانتیں ضبط کی، اب وہ پلیٹ فارم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ قوم متحد ہو جائے، ایک ہو جائے، اپنی پارٹیز کو ڈسبینڈ کرے، جن اغراض کے لیے ان پارٹیز کو بنایا گیا ہے، جن طاقتوں کی سروسز کے لیے، آر ایس ایس ہو، بی جے پی ہو، جن کی سروسز کے لیے ان پارٹیز کو بنایا گیا ہے، ان سروسز کو چھوڑے، ان طاقتوں کو چھوڑے، ان پارٹیز کو چھوڑے، ڈسبینڈ کرے، لوگوں کے ساتھ منسلک ہو، ہم ایک پلیٹ فارم پھر سے بنانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پی اے جی ڈی کے لیے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ وہ برقرار رہے، میں آج بھی چاہتا ہوں کہ پی اے جی ڈی پھر سے متحد اور کامن کاز کے لیے